سورہ المومن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 13، 14 اور 15۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ صدق اللہ العظیم۔ هو الذی، وہی ذات ہے، یریکم، جو تمہیں دکھاتا ہے، آیات ہی، اپنی نشانیاں، وینزل، اور اتارتا ہے، لکم، تمہارے لیے، من السماء، آسماں سے، رزق، وما یتذکر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے، الا، مگر، من، وہی لوگ، ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ فادعوا اللہ، پس تم اللہ ہی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اس کی اطاعت میں اخلاص کرتے ہوئے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ کافروں کو برا لگے۔ رفیع الدرجات، وہ بہت بلند درجے دینے والا ہے، ذو العرش، عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ، وہ نازل فرماتا ہے اپنا حکم وحی کے ذریعے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، لینذر، تاکہ وہ ڈرائیں، یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلی آیات میں کفار کے عذاب کا ذکر کیا تھا۔ اب ان اگلی آیات میں اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنی توحید اور قدرت کا ذکر فرما رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو اتنا بڑا قادر مطلق ہے، اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھروں کی عبادت کرے گا تو اس کے لیے یہی سزا ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا۔ اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، هو الذی یریکم آیاتہ، وہی اللہ ہے جو تم کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں۔ کس طرح؟ کبھی تمہاری اپنی ذات میں اور کبھی آفاق کے اندر اپنی توحید و قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے۔ تمہارا اپنا پورا وجود اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہاتھوں کی ترتیب دیکھو، انگلیوں کی ترتیب دیکھو، ان کا چھوٹا بڑا ہونا دیکھو، سانس کا چلنا، تمہارا 2 پاؤں پر کھڑا ہونا، تمہارے دل کا نظام، تمہارے اندر کا نظام، یہ سارے کا مطالعہ کرو تو تمہیں اپنی ذات میں وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تمہارے اپنے وجود میں نشانیاں ہیں اس کی۔ اور کئی جگہ پر قرآن کریم دعوت دے رہا ہے، اپنا آپ پڑھو، اپنی ذات کا مطالعہ کرو کہ اللہ نے تمہارے وجود میں کیسا نظام بنایا ہے، گردوں کی شکل میں کس طرح فلٹر پلانٹ لگایا، جگر کی شکل میں کس طرح تمہارے اندر نظام خون کا سسٹم بنایا، دل کے ذریعے کس طرح تمہارے سارے وجود کو خون کی سپلائی کا نظام بنایا، اور کس طرح تمہاری غذائیں معدے میں جا کر تقسیم ہوتی ہیں اور تمہارے سارے وجود کو قوت ملتی ہے۔ تمہارے لیے نشانیاں تمہارے اپنے وجود میں، اور پھر آفاق میں نشانیاں دی ہیں تمہیں۔ آفاق کا مطالعہ کرو، یہ تمہارے بھاگنے کے لیے نہیں دنیا، یہ دوڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے مطالعہ کے لیے ہے۔ یہ آفاق اس کی قدرت کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے
کہا وہ تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے اپنی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مطالعہ کرو۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ آسمان سے کیا اتارتا ہے؟ رزق، پانی آسمان سے اتارتا ہے۔ وہ پانی پھر تمہارے کیا ہے؟ رزق کی پیداوار کا سبب بنتا ہے، اور پھر اس رزق کے ذریعے تمہارے وجود کو طاقت و قوت ملتی ہے۔ یہ تم دیکھتے نہیں ہو۔ اور پھر یہاں ایک بات یاد رکھنا، قرآن کریم میں جہاں بھی رزق کا لفظ آیا نا، رزق صرف گندم کی روٹی کا نام نہیں ہے، سالن کا نام نہیں ہے، سیب، انگور، ناشپتی، آڑو اور آم اور دیگر جو ہے نا پھلوں کا نام رزق نہیں ہے۔ رزق ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ اولاد بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، دولت بھی رزق ہے، کاروبار بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، تندرستی بھی رزق ہے۔ یہ ساری چیزیں رزق ہیں۔ اسی لیے وہ فرماتا ہے شروع میں مما رزقناہم ينفقون، میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ اولاد دیا تو اولاد کو بھی میری راہ میں ڈالو، صحت دیا تو صحت میری رضا میں خرچ کرو، دولت دیا تو دولت خرچ کرو، ارے تمہیں غذائیں دیا تو غذائیں خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم کو جی بس پیسہ رزق ہے، میں نے اللہ کی راہ میں پیسہ دے دیا بس میں فارغ ہو گیا۔ کہا نہیں، اپنی جان بھی صرف کرو، اپنی اولاد کو بھی ادھر لگاؤ، علم ملا ہے تو علم کو بانٹو، تقسیم کرو۔ یہ رزق ہے سارا کچھ۔ رزق کا لفظ ایک وسیع لفظ ہے جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو کہا تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت کو قبول نہیں کرتا مگر وہی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے نا، جس کا دھیان رب کی طرف ہوتا ہے، وہی نصیحت کو قبول کرتا ہے، دوسرا قبول نہیں کرتا۔ کسی کے دروازے پر دستک دے کر بھی کہو نا نماز پڑھ لو، تو جس کا دھیان رب کی طرف ہوئے گا وہی نکلے گا، دوسرا نہیں نکلے گا۔ جس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے وہی نصیحت کو قبول کرتا ہے، دوسرے لوگ نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو جان نے کبھی میرے آقا کا کلام نہیں سنا ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو لہب نے کبھی میرے آقا کا خطاب نہیں سنا ہوگا۔ عتبہ، شیبہ، ربیہ نے میرے آقا کو نہیں دیکھا، یہ سب نے دیکھا ہے، لیکن نصیحت قبول کرنے کی بات ہے۔ جن کا دھیان رب کی طرف تھا وہ حبشے سے چلے اور پہنچ گئے، وہ فارس سے چلے تو پہنچ گئے، اور جن کا دھیان رب کی طرف نہیں تھا وہ مکہ میں رہ کر بھی محروم رہ گئے۔ تو نصیحت وہی قبول کرتا ہے جس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ، بس تم اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اطاعت میں اخلاص پیدا کر کے مخلصین بن جاؤ۔ کیوں؟ اطاعت اور عبادت کا مقصود کسی کی رضا اور خوشنودی نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ تمہارا کوئی عمل کسی دنیا دار کی رضا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے مسجد سے تنخواہ ملتی ہے میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں، نہیں۔ میرا مالک خوش ہو جائے اور مجھے کام سے نہ نکالے میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں، نہیں۔ مخلصین، نماز خالص اللہ کے لیے پڑھو۔ کیوں؟ اخلاص طیب ہے، اخلاص طیب ہے، اور اللہ خود طیب ہے اور وہ طیب کو پسند کرتا ہے۔ مخلصین لہ الدین، مخلصین ہو کر تمہاری اطاعت اور عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کسی بندے کی رضا اور خوشنودی نہیں ہونی چاہیے۔ فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، نہیں۔
مقصد یہ ہونا چاہیے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہا تم اللہ کی عبادت کرو مخلصین لہ الدین ولو کری الکافرون، اگرچہ کافر اس سے ناخوش ہی کیوں نہ ہو، کافر جتنا مرضی ناراض ہو، تمہیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، تمہارا مالک تم سے راضی رہنا چاہیے۔ رفیع الدرجات، اللہ بہت بلند درجے دینے والا ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی یہ ہے اللہ بلند درجے دینے والا، ایک معنی یہ ہے اللہ بلند درجوں کا مالک ہے، اور یہ دونوں معنی درست ہیں۔ بلند درجے دینے کی بات ہو تو وہ اپنے انبیاء کو، اولیاء کو، علماء کو درجے عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سارے رسول ہیں لیکن اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی وہ ہے جس کا دوسروں پر درجہ بلند کر دیا۔ پھر سرکار دو عالم کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ کا آپ سے وعدہ ہے ہر گزری گھڑی سے آنے والی گھڑی آپ کی بہتر ہوگی۔ پھر قرآن میں اللہ اپنے محبوب کے لیے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کو خوش کرنے کے لیے بلند کر دیا۔ تو اللہ درجات بلند عطا کرتا ہے، درجے دینے والا ہے۔ اپنے محبوب کو اس نے بے شمار درجے دیے، انبیاء کو درجے دیے، وہ نبیوں کو درجے دینے والا ہے، علماء کو درجے دینے والا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، وہی اللہ ہے جو علم والوں کو درجے عطا فرماتا ہے۔ اوتوا العلم، علم والوں کو عطا کرتا ہے درجات، درجے، علماء کو درجے دینے والا، پھر اولیاء کو درجے دینے والا۔ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو میری ذات جلال سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے ایسے ممبر سجیں گے کہ انبیاء اور صدیقین ان ممبروں کی تحسین کریں گے، اور اللہ اپنے ولیوں کو ان ممبروں پر بٹھائے گا۔ وہ ولیوں کو درجے دینے والا، بلند درجے۔ اور اگر یہ کا معنی کیا جائے کہ اللہ کے اپنے درجے بلند ہیں تو اس کی تو حد ہی کوئی نہیں، ذات میں، جمال میں، صفات میں، جلال میں اس کے درجات کی کوئی حد ہی نہیں۔ ساری دنیا فانی، وہ باقی، سب پر نیند کا غلبہ، اس کو اونگ تک نہیں آتی، سب نے مرنا ہے، اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، سب کی خوبیاں عطائی ہیں، اس کی ازلی ابدی سرمدی ہیں، ہر کسی کی ابتدا انتہا ہے، اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، وہ بلند ہے، اس کے درجوں کی حد ہی کوئی نہیں۔ پھر فرمایا ذل عرش، عرش کا مالک ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ صرف عرش کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن عرش کیا یہاں ذکر کیوں کیا کہ عالم اجسام میں سب سے بلند جو جسم ہے اور جو سب سے عظیم جسم ہے وہ عرش ہے۔ عرش سے نہ کوئی بلند ہے اور نہ عرش سے کوئی عظیم جسم ہے عالم اجسام میں۔ اور واہ واہ کیا شان ہے، یہ وہی عرش ہے جس پر میرے آقا معراج کی رات گئے۔ تو ذل عرش اس لیے کہا، عالم اجسام میں جو سب سے بلند، سب سے عظیم جسم ہے وہ اس کی ملکیت میں ہے، تو پھر پیچھے کون سی چیز رہ جاتی ہے جو اس کی ملکیت میں نہ ہو۔ اس لیے کہا ذل عرش، وہ عرش کا مالک ہے۔ آگے فرمایا یلقی الروح من امری علی من یشاء من عبادی، وہ اپنی وحی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہاں روح، وحی کے لیے روح کا لفظ آیا، یلقی روح، نازل فرماتا ہے روح کو، من امرہ، اپنے حکم سے،
اپنے بندوں پر جس سے کو چاہتا ہے. روح کیوں بولا گیا؟ اس لیے وحی کے لیے روح بولا گیا کہ جس طرح جسم کی زندگی روح کے ساتھ ہے، روح کو نکل جائے تو جسم کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح تمام علوم کی زندگی وہ وحی کے ذریعے ہے. اللہ وحی کے ذریعے انسان کو ایک ایسا دستور عطا کرتا ہے کہ جو اس پر عمل کرے وہ معزز و محترم بن جاتا ہے. تو اس لیے یہاں روح کا لفظ بولا گیا. لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائیں. یہاں ملاقات کا دن، قیامت کے دن کو ملاقات کا دن کہا گیا. اب قیامت کے دن کو ملاقات کا دن کیوں کہا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ، جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم سے روح الگ ہو جاتی ہے، منفصل ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے. پھر قیامت کے دن اللہ یہ روح دوبارہ جسم میں ڈالے گا، تو گویا وہ روح اور جسم کی ملاقات کا دن ہے. دوسری وجہ، میدان محشر میں ساری دنیا اکٹھی ہوگی، تو گویا وہ رشتہ داروں سے دوبارہ ملنے کا دن ہے. وہ میاں صاحب فرماتے ہیں، لے او یار حوالے رب دے، میلے 4 دن آنے، اس دن عید مبارک کو سی جس دن پھر ملا. وہ جس دن پھر ملیں گے کون سا دن ہے؟ محشر کا دن. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ملاقات کا دن کہا کہ وہ ملاقات کا دن ہوگا. آدم علیہ السلام اپنی ساری اولاد سے اس دن ملاقات کریں گے، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن. جب آدم اپنی ساری اولاد سے ملیں گے تو اس لیے اس کو ملاقات کا دن کہا کہ تاکہ ڈرائیں ملاقات کے دن سے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کے